بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشام کہتے ہیں کہ میرے والد دروا نے مجھے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بانجے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں کبھی میرے پاس نہیں چھوڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چھوڑی، خواہ پوشیدہ ہوں یا عام لوگوں کے سامنے ہوں۔ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں اور 2 رکعتیں عصر کے بعد۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اسود بن یزید اور مسروق بن اجدہ کو دیکھا، ان دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کہنے پر گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی عصر کے بعد میرے گھر میں تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ ابو ملی سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ہم جہاد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ اس دن بادل تھے تو انہوں نے کہا، عصر کی نماز جلدی پڑھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم خیبر سے لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ اتنے میں بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تم سب کو جگا دوں گا۔ پھر لوگ سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ اپنی اونٹنی سے لگائی اور نیند کے غلبہ سے وہ بھی سو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار ہوئے جب سورج کا کنارہ نکل آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے کیا کہا تھا کہ میں جگا دوں گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلال، اٹھو اور نماز کی اذان دے دو۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔